اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیجئے، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ یہ نصیب ہی تو ہے کہ ہم امت ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، ایک غریب دوست میں، دوسرا سادہ زندگی میں، تیسرا پرانے کپڑوں میں۔ اگر کسی کی یاد تمہارے ذہن میں بار بار آتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کر لیا ہے۔ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے تعریف کریں تو فوراً مر جائیں، کیونکہ جیتے جی تو ایسا ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ بیوقوف سے بحث کرتے رہنا اصل میں یہ بتانا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار ہے۔ کسی کو زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلوں میں سیدھے درختوں کو اکثر کاٹ دیا جاتا ہے اور ٹیڑے درخت اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ کسی آدمی کو دلیل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ آج نوجوان برائی میں اس لیے مبتلا ہیں کہ کچھ لوگ ان کے سامنے اچھی بات کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ فضول بات سے بچ سکتے ہیں، ایک تو وہ جس میں ذکر کی کثرت ہو، اور دوسرا وہ جس میں علم کی کثرت ہو۔ اپنے بچوں کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو، ان کو ایسے اچھے طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ وہ شخص اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے جو ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھے۔ جو لوگ آپ سے کہیں کہ ہم تم سے تنگ ہیں تو سمجھ جائیں کہ یا تو آپ اصول پرست ہیں یا پھر آپ ہی غلط ہیں۔ جس شخص سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے، اور اللہ کا غصہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تمہیں آزمانے والے تمہاری حقیقت بدل نہیں سکتے، وہ صرف اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں۔ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا، ایک تو اللہ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مضبوط اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ خود سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا تو اپنی ضرورت کے لیے مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ آنسو بھی کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت صاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا خون اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو تعلیم اور ایجوکیشن عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے گناہ کا خوف دور کرے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ درد تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔
شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے تو پھر بس وہی مرد اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال نہیں لائے گی۔ کچھ لوگ اتنا سبق دے دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فائدہ وہ منحوس لفظ ہے جو انسان سے اس کی زندگی کا سارا حسن چھین لیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ برا وقت آنے پر مفت میں ملنے والی ایجوکیشن بھی ہسپتال میں مہنگے داموں بکتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے سے پہلے کئی غیر مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ سچے لوگ پر شک کرنے سے آتا ہے۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسی ہی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ موت قریب آنے کی علامت، پاؤں کے انگوٹھے پر سوجن آ جانا، عورت قریب آنے کی علامت، نیک کاموں میں دل نہ لگنا، دولت قریب آنے کی علامت، مفلسی کے خواب کا بار بار آنا، غریبی قریب آنے کی علامت، دولت مند ہو جانے کا خواب آنا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ وقت تو اپنے وقت پر بدلتا ہے مگر انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ پسند آنے پر ویڈیو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔